28 ستمبر 2020 کو ڈان میں شائع اس کالم میں ملیحہ لودھی، جو کہ امریکہ، برطانیہ اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق سفیر رہی ہیں، لکھتی ہیں کہ اس مہینے کے شروع میں ایک انٹرا افغان مذاکرات کا آغاز افغانستان میں طویل اور خونی جنگ کا مذاکرات کے ذریعے خاتمے کی ایک امید اور موقع کی نمائندگی کرتا ہے۔ طویل تاخیر کے بعد کابل اور طالبان کے مابین براہ راست مذاکرات، جن کا مارچ میں آغاز ہونا تھا، بالآخر 12 ستمبر کو قطر میں شروع ہوا۔ یہ عمل امریکیوں کے شدید دباؤ کے بعد شروع ہوا۔ وہ طالبان کے ساتھ اپنے 29 فروری کے معاہدے کے مطابق افغانستان سے فوجی انخلاء کے لیے آگے بڑھنے کے ارادے پر تھے۔ جیسا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بات چیت کی افتتاحی تقریر میں کہا، اس معاہدے نے افغان باہمی مذاکرات کے لیے راستے کھول دیے ہیں اور اب یہ افغانیوں پر منحصر ہے کہ وہ اس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں جنگ کے خاتمے کو اپنی ایک انتظامی کامیابی قرار دی اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اپنی فوج کو گھر لا رہے ہیں۔ دوسری جگہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگلے چند ہفتوں میں ممکنہ طور پر 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات سے قبل افغانستان میں امریکی فوجی کم ہو کر 4000 رہ جائیں گی۔ اس کوشش کو آگے بڑھانا ٹرمپ کی خواہش ہے کہ وہ اپنے انتخابی وعدے کو پورا کرے کہ وہ امریکہ کو طویل ترین جنگ سے نکالے گا۔ تمام فریقوں سے توقع رکھتے ہیں کہ انٹرا افغان مذاکرات طویل اور مشکل ہوں گے۔ اب جبکہ دوحہ میں بات چیت جاری ہے تو افغانستان میں تشدد میں شدت آ گئی ہے۔ اس کا ثبوت قندوز اور دیگر مقامات پر حالیہ طالبان حملوں اور ان کے مورچوں پر افغان فورسز کی فضائی حملوں سے ملتا ہے۔ افغانستان کی قومی سلامتی برائے قومی مفاہمت کے سربراہ عبداللہ اور امریکی خصوصی نمائندہ زلمے خلیلزاد نے بڑھتے ہوئے تشدد پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسے ناقابل قبول حد تک اعلیٰ قرار دیا ہے۔ لیکن لڑائی جاری رہنا تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ تشدد میں کمی یا جنگ بندی پر بات چیت ابھی باقی ہے، لہٰذا اس وقت تک لڑائی جاری رہے گی۔ دونوں فریق اپنے زیر کنٹرول علاقوں پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے یا بڑھانے کی کوشش کریں گی، کیونکہ یہ بات چیت میں ان کے ہاتھ مستحکم ہوگی، لہٰذا فوجی دباؤ بات چیت کے ساتھ ساتھ برقرار رہے گا۔ اگرچہ یہ مذاکرات خفیہ رکھے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دونوں فریق اب مذاکرات کے بارے میں بات چیت میں مصروف ہیں۔ ہر طرف سے نصف درجن مذاکرات کاروں کا ایک رابطہ گروپ روزانہ ملاقات کرتا رہا ہے تاکہ مستقل مذاکرات کے لیے قواعد اور ایک ایجنڈے پر عمل کیا جا سکے اور اگلے اقدامات پر فیصلہ کیا جا سکے۔ یہ چیلنجنگ ثابت ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر یہ غیر متوقع نہیں ہے، یہاں تک کہ اصولوں پر بھی اتفاق کرنے کے لیے دونوں ایجنڈوں کی مختلف ترجیحات کے پیش نظر ایک ایجنڈے کے لیے سمجھوتہ کرنا ضروری ہے۔ ایک مشترکہ بنیاد تلاش کرنا ہے کہ کس پر بات کرنی ہے اور کن معاملات پر بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ جیسے خلیلزاد نے حالیہ انٹرویو میں زور دیا تھا، مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اعتماد پیدا کرنا پہلا اور سب سے بڑا کام ہے۔ امن کا راستہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ مشکل سمجھوتے کرنے پڑیں گے۔ بنیادی امور داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ اگرچہ بات چیت بنیادی طور پر ایجنڈا طے کرنے کے بارے میں ہے، لیکن یہ بھی اطلاعات ہے کہ دو بڑے معاملات، جنگ بندی اور عبوری انتظام کی کچھ شکلوں پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس میں پہلا کابل کی ترجیح ہے، دوسرا طالبان کی۔ افغان حکومت جلد از جلد کم از کم انسان دوست جنگ بندی چاہتی ہے، لیکن طالبان نے پہلے سے یہ واضح کر دیا ہے کہ تشدد میں کمی یا مستقل جنگ بندی کا معاہدہ صرف بات چیت کے دوران سامنے آ سکتا ہے، جب کسی سیاسی تصفیہ پر مفاہمت ہوگی، مذاکرات کے آغاز پر نہیں۔ عبوری حکومت پر ان کی رائے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتے۔ دوحہ معاہدے نے اسے مبہم چھوڑ دیا کہ آیا اس معاہدے کو نیٹو پوسٹ سیٹلمنٹ افغان اسلامی حکومت کے نام سے عبوری حکومت کی راہ ہموار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جان بوجھ کر مبہم فارمولیوں کا مقصد افغان پارٹیوں کے لیے اپنے مستقبل کے سیاسی انتظامات کا تعین کرنے کے لیے جگہ پیدا کرنا تھا۔ کابل نے ابھی کسی عبوری یا عارضی حکومت کے اس امکان کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے۔ تاہم طالبان عبوری سیاسی انتظامات کے بغیر طاقت کی تقسیم کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں لگتے۔ آئین پر بھی دونوں جماعتوں کے منصب بہت دور ہیں، حالانکہ یہ معاملات بعد میں بات چیت کے اہم فورم میں زیر بحث آئیں گی۔ ایک بار جب آئین کو سیاسی فریم ورک کے ایک حصے کے طور پر مذاکرات میں ایجنڈے کی حیثیت سے شامل کیا جائے گا جس پر بالآخر اتفاق کرنا پڑے گا، تو اس سے ایسی تبدیلیوں کا راستہ کھل جائے گا جس سے صدر اشرف غنی قبول کرنے سے کترا رہے ہیں۔ افغانستان کے امارت یا شرعی ریاست کے اعلان کے طالبان کے مطالبے کی واضح طور پر کابل کی طرف سے مزاحمت کی جائے گی، جس کی بجائے اس کا اصرار ہے کہ آئین کے مطابق ملک کو ایک جمہوریہ ہی بننا چاہیے۔
انسانی حقوق خصوصاً خواتین کے حقوق کے تحفظ سے متعلق امور بھی تنازع بخش ہوں گے۔ در حقیقت بہت سے امور پر بات چیت میں حائل رکاوٹوں کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن یہ مستقبل کے معاملات ہیں۔ ایک اور فوری مسئلہ طالبان کے خلاف پابندیوں کا جائزہ لینے کے لیے امریکہ اور طالبان کے معاہدے کے تحت واشنگٹن کا عزم ہو سکتا ہے۔ دوحہ معاہدے کے مطابق امریکہ انٹر افواج مذاکرات شروع ہونے کے بعد ایک مخصوص مدت کے اندر اندر یہ عمل شروع کرنے کا پابند ہے۔ واشنگٹن بھی دوحہ معاہدے کی واضح شقوں کے تحت پابند ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے دیگر ممبروں سے بھی مشاورت کرے تاکہ کونسل کی پابندیوں کی فہرست سے طالبان ممبروں کو خارج کیا جا سکے۔ چونکہ یہ ذمہ داری انٹر افغان مذاکرات کے کامیاب نتائج سے منسلک نہیں ہے، لہٰذا صدر غنی کو اس پر سخت تحفظات ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان دوست جنگ بندی کو محفوظ بنانے کے لیے پابندیوں لسٹنگ اقدامات کو سودے بازی کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ امریکیوں پر غالب آئے گا کیونکہ وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مشکل اور نازک مذاکرات آگے ہیں، امن کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ سیاسی سمجھوتے کے لیے افغان حکومت اور طالبان دونوں کی طرف سے سخت فیصلوں کی ضرورت ہوگی، رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن دونوں فریقوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ افغان عوام کئی دہائیوں کے بحرانوں، تنازعات اور جنگوں میں جدوجہد کرتے ہوئے امن کی آرزو رکھتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں ایسا نتیجہ برآمد ہوگا جس سے ان کے ملک کے لیے تکلیف کی طویل رات ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھی سٹوریز اور آرٹیکلز کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔